پاکستان کی معیشت ہو یا دفاعی میدان، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہیں، اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے گن گا رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بہت چرچے ہو رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی اور دفاعی میدان کے حوالے سے بھی۔ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ اب تازہ ترین کیا خبر آئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ان کو دا آئرن مین لکھا تھا، اور یہ اس لیے لکھا تھا کہ اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو جس حکمت عملی کے ساتھ شکست دی، جس پر انہیں فیلڈ مارشل کا خطاب بھی ملا، اور دنیا ان کو فیلڈ مارشل مانتی ہے، آپ کا میرا کیا ہے۔ لیکن اب جو ہے ایک دا اکانومسٹ نے بھی ان کے بارے میں ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے۔ دا اکانومسٹ آپ کو بھی پتہ ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ معیشت سے ریلیٹڈ خبریں دیتا ہے، اور یہ بڑی زبردست خبر ہے کہ دنیا بھر میں جتنی معاشی ادارے ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اس اعتماد کی بدولت ہی وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اور اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا ہے، جہاں لوگوں کو اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے عادل بھائی، کہ اگر آپ ایک بینک ہے اور اس کا سیکورٹی سسٹم خراب ہے، اس کا سائرن سسٹم خراب ہے، وہاں پہ چوکیدار جو ہے وہ ایماندار نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کوئی اپنا اکاؤنٹ وہاں پر کھولے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہیں کھولے گا۔ تو جس بینک میں سیکورٹی سسٹم اچھا ہوگا، الارم کام کر رہے ہوں گے، اسٹاف بہت اچھا ہوگا، وہاں کے محافظ جو ہیں وہ ہر وقت چوکنا ہوں گے اور اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے، آپ کا بھی دل کرے گا کہ یار اگر میرے گھر میں کوئی چیز پڑی ہے تو میں بھی وہیں پر رکھوا بالکل، دوں۔ یعنی آپ کو یہاں یہ لگے گا کہ بھائی میرا سرمایہ وہاں پہ محفوظ ہے، میں لاکر لے لوں، میری چیزیں وہاں پہ محفوظ رہیں گی، تو آپ آج دنیا امریکہ میں کیوں انویسٹ کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ امریکن فوج جو ہے بہت زبردست آرمی ہے۔ چائنا کی معیشت کیوں ترقی کر رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا حصہ پیپل لبریشن آرمی کا ہے، جس نے یہ کانفیڈنس دیا وہاں کے انڈسٹریز کو کہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہے۔ آج پاکستان اس مقام پر پہنچا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر نگرانی ہر آنے والے دن میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو سٹاک مارکیٹ میں جو آئل پرائسز تھے ان کے بارے میں بتایا تھا، اور میں یہ اکثر کہتا ہوں، اکثر لوگوں سے بات کرتے ہوئے بات کرتا ہوں، جب بھی میں نے ویلاگز کی ہیں تو اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ قوموں کی زندگی میں کچھ ادوار، کچھ لمحات، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو بہت قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں، اور ان سے فائدہ نہ اٹھانے والی قومیں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پاکستان کی زندگی میں بھی، جو کہ 75 سالہ ہے، 76 سالہ ہے، ابھی تو 89 سالہ ہے، 89 سالہ زندگی میں یہ ایک موقع آیا ہے جو کہ ہمیں بھارت نے فراہم کیا، کہ اس نے کہا کہ آئیں ثابت کر دیں کہ آپ ہم سے بہتر ہیں۔ ہم نے وہ ثابت کر دیا، نہ صرف ثابت کیا بلکہ دنیا کی بہت ساری ٹیکنالوجیز کو مات دے دی۔ ہم نے وہ کر دکھایا جو دنیا اس وقت موجودہ حالات میں سوچ نہیں سکتی تھی، کہ کس طرح سے کوئی فوج ریئیکٹ کر کے اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو مار لیتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ لمحہ تھا جس وقت دنیا ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوئی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو اولیاء کرام کہتے ہیں کہ پاکستان قوموں کے فیصلے کیا کرے گا، دنیا میں فیصلے کیا کرے گا، دین صاحب یہ کیا کرے گا نہیں، کر رہا ہے اب۔ زبردست۔ اور یہ دا اکانومسٹ کی سٹوری ہو یا نیو یارک ٹائم کی سٹوری ہو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سب دیکھ رہے ہیں۔ تمام بیرونی سرمایہ کار یا اندرونی سرمایہ کار اس وقت ان کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان میں انویسٹ کیوں نہ کریں کہ ان کو نظر آ گیا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہترین ہو گئے۔ ایرانی صدر جو ہیں مسعود، وہ آئے ہوئے تھے۔ افغانستان میں ہمارے وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی گئے اور وہاں پہ معاملات کو ٹھیک کر کے آئے۔ چین، ہمالیہ سے بلند اور بحیرہ عرب سے گہری دوستی ہماری ان کے ساتھ۔ اس کے بعد آ جائیں بنگلہ دیش، اس کے ساتھ ہمارے نیپال، بھوٹان۔ اب ایک انڈیا رہ گیا تھا جو کہ ہمارا سدا کا دشمن ہے، چلے وہ رہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر جب وہ آئیں گے ان کو مار لیا جائے گا، یہ ہم نے ثابت کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ ایک ایسا زون ہے پاکستان کے ساحلوں سے 13 ناٹیکل مائل پہ پوری دنیا کی آئل لائن گزرتی ہے باس۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس آئل جو گزرتا ہے اس کے وہ آپ کی حفاظت میں ہے، وہ جو آئل گزرتا ہے، وہ جو لائنز گزرتی ہیں، دنیا کا فائبر آپٹک آپ کے سمندروں کے سے ہو کر گزر رہا ہے۔ تو آپ کی ملک کا مضبوط ہونا
मुआशी शारियों को बेहतर करता है। और यही इकोनॉमिस्ट ने कहा है, और उसने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ अदारे देख रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान में हर आने वाले दिन में बेहतरी, बढ़ोतरी, कारोबार में बेहतरी, स्टॉक मार्केट में बेहतरी, और पाकिस्तान के हालात में जो है आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला ये तमाम बैरूनी कर्ज़ों से जो है वो निजात मिलेगी। बैरूनी कर्ज़ों से मुराद वो कर्ज़े नहीं हैं जो यहाँ पर कारोबार में इन्वेस्ट किए जाते हैं। ये बड़ा लोगों में दो एक चीज़ें ऐसी हैं, हम कोई कर्ज़ा लेकर उससे तनख्वाही अगर देते हैं तो ये कर्ज़ा है, लेकिन अगर हम कर्ज़ा लेकर कोई BRT बना लेते हैं, कोई डैम बना लेते हैं, ये चीज़ें पूरी दुनिया में इसी तरह से बनती हैं। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने पैसे से अमेरिका भी नहीं बना रहा होता, वो भी बाहर की कंपनीज़ को साथ इन्वॉल्व करता है। जैसे अभी तेल की के लिए हमने ड्रिलिंग करनी है तो हम अमेरिकन या तुर्की कंपनियों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, और वो उसको फिर वो डेट की सूरत में लेके यानी कर्ज़े की सूरत में आएगा, और ये पैसा आहिस्ता आहिस्ता वापस चला जाएगा। इस तरह की मईशत जो है ये तरक्की करती हुई नज़र आती है, और पाकिस्तान में इस वक्त मईशत के तमाम इशारे जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न हैं, ऊपर अप वेयर है, और वो बेरिश नहीं हैं, बुलिश हैं। ये बेरिश और बुलिश जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं वो समझते हैं कि बेरिश क्या है, बेरिश है जी नीचे को, और बुलिश है ऊपर को। अगर आप स्टॉक मार्केट से नहीं हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं, तो आपको बता दूं कि जो रीच है वो सर नीचे फेंक कर गुज़रता है, और इसलिए उसको बेरिश कहते हैं, नीचे जाने को। और बुल जो है वो हमेशा सर उठाकर चल रहा होता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो तो इस वक्त तमाम मार्केट के इशारे जो हैं वो बुलिश पे रहें, चाहे वो कराची स्टॉक मार्केट है, चाहे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है। ये तमाम जो इंडेक्स हैं वो पाकिस्तान के बेहतर हालात को के तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो लोग मायूसी का इजहार करते हैं, जो लोग इस बात का इजहार करते हैं कि इस मुल्क में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो जाएगा, और ये मोमन की एक निशानी होती है। कहा जाता है कि मोमन का हर आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ कि हाफ़िज़ कुरान आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए हर आने वाला दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए नई खुशखबरी लेके आ रहा है। आपने और मैंने मेरा हाल 20 यहाँ पर इस तरह के व्लॉग्स किए होंगे, बात की होगी, गुफ्तगू की होगी, जिसमें हमने बताया कि भाई दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में बन रही हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ऊपर ना जाए। अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, जिन पर काम हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्री, दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पर लेकर आना चाहती हैं, और इसी ऑयल सेक्टर में सिर्फ हम काम कर लें तो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा बेरोज़गारी और गुर्बत जो है उसका ख़ात्मा हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो अशारियाँ हैं वो बेहतर हैं। इकोनॉमिस्ट ने सही लिखा फील्ड मार्शल के मुतल्लिक, उनके अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं कि तमाम सरमायाकार, तमाम लोग, तमाम दुनिया का महवर इस वक्त या फोकस इस वक्त जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल मुआशी तरक्की में फील्ड मार्शल का अहम किरदार आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।